السلام علیکم دوستو، میں ارسل چودھری اور ایک چھوٹا سا سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے، سوال کہنے میں تو چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا سوال ہے کہ کیا نماز پڑھنے سے ڈپریشن ٹھیک ہو جاتا ہے؟ کیا نماز ڈپریشن کا علاج ہے؟ آج ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے اوپر نماز تو ہر حال میں فرض ہے، لیکن ہمیں فرض کا صحیح مطلب پتہ ہونا چاہیے۔ ہم لوگ فرض کا صحیح مطلب ہی نہیں جانتے، لیکن اگر ہم نے اس فرض کو اپنی زندگی میں ایک رسم کے طور پر شامل کر لیا ہے، ایک رسم سمجھ کے ادا کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے؟ مسجد سے باہر نکلتے ہی ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، دھوکہ دینا شروع کر دیتے ہیں، حرام رزق کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم نماز کو محض ایک رسم کے طور پر ادا کر رہے ہیں، ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ڈپریشن سے چھٹکارا پانے کے لیے تصوف اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر میں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے تصوف کی بات کروں تو اسلام میں تصوف کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں تصوف کے اوپر بات کرنا شروع کر دوں تو اس کے لیے کافی ٹائم درکار ہوگا۔ ہمارا ٹاپک کیونکہ یہ نہیں ہے، اس لیے اس بارے میں بات کرنا جو ہے وہ بیکار ہوگا۔ جب ہماری ذہنی حالت بگڑ جائے تو اسے سوائے اللہ کے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ یہاں پر کچھ پڑھے لکھے جاہل لوگ جو بحث کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈپریشن کا شکار ہیں تو آپ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں، جو کہ دماغ کا ڈاکٹر ہے اور وہی اس کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ اسی پوائنٹ کے اوپر آگے ہم لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ڈپریشن ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، ایک سوچوں کا گروپ ہے، کوئی فزیکل بیماری نہیں ہے، یہ ایک روحانی تکلیف ہے۔ ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر کوئی جسمانی یا کوئی فزیکل تکلیف ہو، فار ایگزامپل سر میں درد ہے یا چوٹ لگ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، ہاتھ میں درد، میں اسٹمک خراب ہے، اسٹمک پرابلم ہے، یا پھر وامٹنگ ہو رہی ہے، تو یہ ایک فزیکل بیماریاں ہیں۔ ان کا علاج ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے، جس کو دیکھ سکتا ہے، ٹچ کر سکتا ہے، چھو سکتا ہے۔ اس کا ٹریٹمنٹ ایک ڈاکٹر، ایک انسان کر سکتا ہے، وہ پاسبل ہے۔ لیکن ڈپریشن ایک ذہنی تکلیف کا نام ہے، ایک ذہنی حالت ہے، ایک سوچوں کا نام ہے۔ تو جو چیز ہم دیکھ نہیں سکتے، سوچوں کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، تو جو چیز فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی وہ چیز روحانی طور پہ ایگزسٹ کرتی ہے، تو ایک انسان اس کا علاج کیسے کر سکتا ہے؟ جو ہیومن برین ہے، انسانی دماغ ہے، وہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی جو سائنس ہے وہ انسان کے دماغ کی پیچیدگی کے اوپر ابھی تک ریسرچ کر رہی ہے، اور انسان کے لیے پوری طرح سے دماغ کی پیچیدگی کو، کمپلیکیشن کو سمجھنا ابھی تک پاسبل نہیں ہو سکا۔ تو آبویس سی بات ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے اس دماغ کو بنایا ہے وہی اس روحانی جو کیفیت کا علاج بھی کر سکتا ہے، وہ اس روحانی جو بیماری ہے اس کا علاج، اس روحانی تکلیف کا علاج بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، جو اس کو دیکھ سکتی ہے۔ ایک انسان جس چیز کو دیکھ نہیں سکتا، آج تک کسی نے سوچوں کی کوئی شکل نہیں دیکھی کہ سوچیں کہاں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتا ہے کہ دل سے سوچا جاتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دماغ سے سوچا جاتا ہے، تو دل سوچنے کا کام نہیں کرتا۔ دل تو ہمارے بلڈ کو صرف پمپ کرنے کا نام ہے، ایک کام کرتا ہے۔ ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پرزہ ہمارے جسم کے اندر لگایا ہے جو صرف بلڈ کو پمپ کرتا ہے، ہمیں سانس لینے میں مدد دیتا ہے، دیٹس اٹ۔ اور دل کا کام سوچنا نہیں ہے، سوچتے ہم صرف دماغ سے ہیں۔ یہ قصے کہانیوں میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ دل سے سوچا جائے، یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں۔ دل سوچتا نہیں ہے، سوچتا صرف دماغ ہے۔ پازیٹیو سوچے، اچھا سوچے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی اچھی بات سوچیں، کسی کے لیے کچھ اچھا سوچیں تو ہم کہتے ہیں ہم دل سے سوچ رہے ہیں، اگر کچھ برا سوچیں تو دماغ سے سوچ رہے ہیں۔ یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے، لوگوں نے بہت ساری پیچیدگیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ایسا کوئی عجوبہ، ایسا کوئی معجزہ ہو جائے کہ آپ کوئی انسان جو ڈپریشن کا شکار ہے ایک لمبے عرصے سے، یا پھر کوئی نیند نہ آنے کی بیماری کا شکار ہے، اور وہ سلیپنگ ٹیبلٹس لینا شروع کر دے، اور کچھ دنوں بعد وہ سلیپنگ ٹیبلٹس لینا بند کر دے اور وہ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ ایک روحانی بیماری ہے۔ تو ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کچھ دن بعد وہ سلیپنگ ٹیبلٹس جو نیند کی گولیاں لینا بند کر دے اور اس کو بالکل ٹھیک قدرتی طور پر نیند آنا شروع ہو جائے، ایسا پاسبل نہیں ہوگا۔ بلکہ نیند کی جو گولیاں ہیں وہ جب تک استعمال کرتا رہے گا، آہستہ آہستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو وہ ڈوز بڑھانی پڑے گی، تب اس کو نیند آئے گی۔ اسی طرح اینٹی ڈپریسنٹس کا بھی یہی علاج ہے، یہی حل ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا نشہ بن جاتی ہیں۔ جب آپ اینٹی ڈپریسنٹس لیتے رہتے ہیں تو آپ ڈپریشن سے خود کو، بیسیکلی ڈپریشن میں ہمارے مائنڈ کے اندر کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہمارے مائنڈ کو سگنلز ملتے ہیں کہ ہم خوش ہیں یا اداس ہیں۔ جب ہم اینٹی ڈپریسنٹ ٹیبلٹ لیتے ہیں تو وہ زبردستی ہمارے مائنڈ میں خوشی کے کیمیکل کو ریلیز کرتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم مطمئن ہیں، وی آر ہیپی۔
اور جب اس دوائی کا اس ٹیبلٹ کا اثر ختم ہوتا ہے تو ہم دوبارہ سے اسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس میں ہم پہلے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم قدرتی طور پہ اس کا علاج نہیں کر رہے۔ جب تک ہم جڑ سے کسی چیز کو نہیں اکھاڑیں گے، اس کی جتنی ہم شاخیں کاٹتے جائیں گے وہ اور بڑھتا چلا جائے گا۔ جب تک ہم اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے وہ بیماری ختم نہیں ہوگی۔ اور یاد رکھیں کہ یہ اینٹی ڈپریسنٹس اور سلیپنگ ٹیبلٹس انسان کو پہلے سے بھی زیادہ بدتر حال میں پہنچا دیتی ہیں۔ کچھ لوگ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک دم سے داڑھی رکھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ورکہولک بنا لیتے ہیں، اپنے آپ کو کام میں اتنا بزی کر لیتے ہیں کہ اپنے جسم کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو چیز بھی آپ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کریں گے نا، وہ اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اگر ہم نماز کو پڑھیں گے ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کا ڈپریشن ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کام کریں گے اپنے ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، دن رات کام کریں گے، تو آپ کا ڈپریشن ٹھیک ہوگا اور نہ ہی آپ اس کام میں اپنا نام بنا پائیں گے۔ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نماز تو ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی اور اللہ کی دوستی کرواتی ہے۔ تو جو چیز اللہ کی اور انسان کی دوستی کا ایک ذریعہ ہے، آپ کو یہ سوچ کے نماز پڑھنی چاہیے کہ یہ اللہ نے میرے اوپر فرض کی ہے، مجھے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، اور مجھے نماز میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنی ہے، گفتگو کرنی ہے۔ تو اس نے فرض کیا ہے میرے اوپر، جو ایک فرض ہے میرا، اور مجھے اس فرض کو ادا کرنا ہے اس رب کو خوش کرنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں کہ جو مسلمان اس ارادے کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دے گا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس رب کی خوشی کے لیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس لیے نماز نہیں پڑھ رہا کہ میرا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے، بلکہ اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں کہ وہ اللہ خوش ہو جائے، اس انسان کا ڈپریشن ایک دن میں ختم ہو جائے گا، دنوں میں وہ ڈپریشن بھاگ جائے گا۔ میں کہتا ہوں مہینے سال نہیں لگیں گے، ہفتے بھی نہیں لگیں گے، دنوں میں اس کا ڈپریشن ٹھیک ہو جائے گا۔ جب انسان اللہ کی ذات کے ساتھ واقفیت انسان کی ہو جاتی ہے تو اسے ڈپریشن اور ایسی کوئی بیماریاں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اور رہی بات دنیا داری کی، تو جو انسان آپ اگر ڈپریشن کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنا کوئی ایم بنائیں، اپنا کوئی مقصد بنائیں، آپ کو کبھی ڈپریشن ہوگا ہی نہیں۔ جب آپ کو پتہ ہوگا کہ میرا ایم کیا ہے، میرا مقصد کیا ہے، تو آپ فضول چیزیں جو ڈپریشن کی وجوہات ہیں آپ ان میں پڑیں گے ہی نہیں۔ جب آپ اپنے مقصد کے اوپر کام کریں گے دن رات، تو آپ کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کا ایم ہونا چاہیے۔ آپ جہاں تک جانا چاہتے ہیں، آپ کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کا مقصد وہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کا مقصد یہ کہ میں ڈپریشن سے ٹھیک ہو جاؤں، ڈپریشن میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے اور میں بالکل جو ہے وہ پہلے کی طرح نارمل ہو جاؤں۔ تو ایسا پاسبل نہیں۔ یہی تو ہم سب لوگ جو بیسک جو ہماری غلطی ہے وہ یہی ہم کرتے ہیں۔ آپ اس بات کو بھول جائیں کہ نماز سے ڈپریشن ٹھیک ہوگا۔ آپ اس بات کو مائنڈ میں رکھیں کہ آپ نے ڈپریشن ہے تو ہے، ایک سائیڈ پہ کر دیں ڈپریشن کو۔ آپ یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایک فرض آپ کے اوپر فرض کیا ہے نماز پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بلاتا ہے اپنی طرف نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ اللہ کی اس حکم کو، اس کی پابندی کرنے کے لیے نماز پڑھنا شروع کر دیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ ڈپریشن ہے اس کو چلنے دیں۔ بس یہ سوچیں کہ ڈپریشن ہے نا ایک بیماری ہے، آج نہیں تو کل آپ مر جائیں گے، سوچ لیں، فرض کر لیں، اور نماز اس لیے پڑھیں کہ جب میں مروں گا تو اپنے اللہ کو مجھے جواب کیا دینا ہے۔ اپنے اللہ کے سامنے میں کس منہ سے جاؤں گا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے روزہ نہیں رکھا، میں نے جھوٹ بولے، میں نے گناہ کیے۔ گناہ چھوڑ دیں، نماز اس لیے پڑھیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ڈپریشن کو ایک سائیڈ پہ رکھیں اور پھر دیکھیے گا کہ آپ کا ڈپریشن کہاں بھاگتا ہے۔ آپ کو چھوڑ کے ایسے بھاگے گا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔